بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متی یتابع المقتدی امامہ ومتی لا یتابعہ، یعنی امام کی اقتداء میں مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہو وہ کن کن چیزوں میں امام کی اتباع کرے گا، امام کا ساتھ دے گا، اور کن چیزوں میں امام کا ساتھ نہیں دے گا۔ اذا قام الامام للرکعۃ الثالثہ، جب امام کھڑا ہو جائے للرکعۃ الثالثہ، تیسری رکعت کے لیے، قبل ان یفرغ المقتدی، قبل اس کے کہ مقتدی فارغ ہو جائے، فرغ یفرغ فراغن، فارغ ہونا، قبل اس کے کہ مقتدی فارغ ہو جائے، من التشہد، تشہد سے، یعنی ابھی مقتدی تشہد ہی پڑھ رہا تھا کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، لا یتابعہ المقتدی، تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا، فی القیام، کھڑا ہونے میں، بل یکمل التشہد، بلکہ تشہد پورا کرے گا، یعنی فکر کے ساتھ، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ تشہد مقتدی پر خود بھی لازم ہے اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے، بعض حضرات کے نزدیک فرض کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اس کو پورا کرے گا اور پھر فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ اذا سلم الامام، اسی طریقے سے جب امام نے سلام پھیرا، قبل ان یفرغ المقتدی من التشہد، قبل اس کے کہ امام مقتدی فارغ ہو جائے تشہد سے، لا یتابعہ المقتدی، تو وہاں بھی مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا، بل یکمل التشہد، بلکہ تشہد پورا کرے گا، ثم یسلم، پھر سلام پھیرے گا، اس لیے کہ اصل نماز پوری ہوتی ہے تشہد پر، تو تشہد اس کا باقی ہے، لہذا اس کو پہلے تشہد پورا کرنا ہے۔ اب اگر وہ درود پڑھ رہا تھا یا دعا پڑھ رہا تھا اور آدھا ہی ہوا تھا، ادھر سے امام نے سلام پھیرا تو فوراً سلام پھیرے گا، لیکن اگر مقتدی کا تشہد کچھ باقی ہے، امام نے سلام پھیر لیا، تو اس کو اپنا تشہد پورا کرنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اذا زاد الامام سجدتاً، جب امام سجدہ زائد کرے، یعنی کہ 2 سجدے کرنے تھے، امام نے 3 سجدے کیے، لا یتابعہ المقتدی، تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا، یعنی مقتدی سیدھے اس کے ساتھ تیسرے سجدے میں نہیں جائے گا، فی السجدۃ الزائدۃ، زائد سجدے میں، اگر اس نے کیا مقتدی نے تو فرق تو نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ آخر میں امام کو بھی سجدہ سہو کرنا ہے، مقتدی کو بھی، لیکن فی نفسہ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کو امام کی پیروی اس میں نہیں کرنی ہے۔ اذا زاد الامام سجدتاً، جب امام ایک سجدہ زائد کرے، لا یتابعہ المقتدی، تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا، فی السجدۃ الزائدہ، زائد سجدے میں۔ اذا قام الامام بعد القعود الاخیر، اسی طرح جب امام کھڑا ہو جائے بعد القعود الاخیر، قعدہ اخیرہ کے بعد، ساہین، سہون کھڑا ہو گیا، لا یتابعہ المقتدی، تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا، یعنی جب مقتدی کو یقین ہے کہ امام صاحب غلط کھڑے ہوئے ہیں، کھڑا نہیں ہونا ہے، تو بیٹھے ہی رہیں گے اور سبحان اللہ وغیرہ کے ذریعے سے اس کو یاد دلاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے۔ لا یتابعہ المقتدی فی القیام، تو مقتدی قیام میں اس کی اتباع نہیں کرے گا۔ فإن قید الامام،
اب اگر امام نے الرکعۃ الزائدہ زائد رکعت کو بسجدتن سجدے کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی کہ امام صاحب واپس نہیں لوٹے، انہوں نے رکوع بھی کیا اور سجدہ بھی کیا، یسلم المقتدی وحدہ، تو مقتدی تنہا سلام پھیر لے گا، اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ لیکن جن لوگوں نے امام کی پیروی کی اور امام کے ساتھ رہے تو ان کا مسئلہ وہی ہوگا جو امام کا مسئلہ ہوگا، یا تو ان کو سجدے سہو کر کے نماز ٹھیک کرنی ہے، یا بعض حضرات کے نزدیک ان کو نماز دہرانی ہے۔ اذا قام الامام قبل القعود الاخیر، جب امام کھڑا ہو جائے قعدہ اخیر سے پہلے، ساہین اوپر آیا تھا بعد القعود الاخیر، اور یہاں ہے قبل القعود الاخیر، یعنی قعدہ اخیرہ سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا، لا یتابعہ المقتدی، تو یہاں بھی مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا، بل یسبح، بلکہ تسبیح کرے گا، لینبہ امامہ، اور تاکہ امام کو اپنے امام کو آگاہ کرے، وَيَنْتَظِرْ رُجُوعَهُ، اور اس کے رجوع کا انتظار کرے، الی القعود، قعود کی طرف، یعنی بیٹھنے کی طرف اس کے رجوع کا انتظار کرے۔ فَإِنْ قَيَّدَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الزَّائِدَةَ، اور اگر امام نے زائد رکعت کو بسجدتن سجدے سے جوڑ دیا، یعنی گویا کہ پوری رکعت کر دی، سلم المقتدی وحدہ، تو مقتدی تنہا سلام پھیرے گا، یعنی دونوں صورتوں میں، اگر قعدہ اخیر کے بعد کھڑا ہوا وہاں بھی اس کی اتباع نہیں کرے گا، اور یہاں بھی قعدہ اخیر سے پہلے یہاں بھی اقتداء نہیں کرے گا، بلکہ تسبیح کرے گا تاکہ امام آگاہ ہو اور اس کے واپسی کا انتظار کرے۔ اگر اس نے بعد والی رکعت کو جو اس نے زائد پڑھی ہے سجدے کے ساتھ جوڑ دیا تو مقتدی تنہا سلام پھیرے گا۔ وَإِنْ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي، اور اگر مقتدی نے سلام پھیرا قبل ان یقید الامام الرکعۃ الزائدہ بسجدۃ، قبل اس کے کہ امام زائد رکعت کو سجدے سے جوڑ دے، بطل فرضہ، تو اس کا فرض باطل ہو گیا، یعنی اس کا فرض فاسد ہو گیا، اس کو اب فرض بہرحال لوٹانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک زائد رکعت کا سجدہ نہ ہو تب تک موقع ہوتا ہے امام کے لیے کہ وہ واپس لوٹے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو درست کرے، اور جب اس نے سجدے کے ساتھ جوڑ دیا تو معلوم ہوا اب اس کو درستگی کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہے۔ اذا رفع الامام رأسہ من الرکوع، جب امام نے اپنا سر اٹھایا من الرکوع او السجود، رکوع سے یا سجدے سے، قبل ان یکمل المقتدی، قبل اس کے کہ مقتدی پورا کرے، تسبیحہ ثلاثاً، اپنی تسبیح 3 بار، یعنی 3 بار ابھی پورا نہیں کر پایا تھا جو کہ اقل مقدار ہے، تابعہ المقتدی، تو یہاں پر مقتدی اس کی اتباع کرے گا، وترک التسبیح، اور تسبیح کو چھوڑ دے گا، اس لیے کہ یہاں متابعت کی اہمیت زیادہ ہے، یہ کہ جو تسبیحات ہیں وہ مسنون ہیں، اور امام اب جس رکن کی طرف جا رہا ہے وہ یا تو فرض ہے یا واجب ہے۔ یکرہ للمقتدی، مقتدی کے لیے مکروہ ہے، عام حالات میں، جو کہ اوپر مسئلہ تھا اس کے بغیر، مقتدی کے لیے مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، ان یسلم قبل امامہ، کہ وہ اپنے امام سے پہلے سلام پھیرے، فإن سلم المقتدی قبل ان یفرغ امامہ، اور اگر مقتدی نے سلام پھیرا
اس کے امام کے فارغ ہونے سے پہلے من التشہد، تشہد سے، یعنی ابھی تشہد سے امام فارغ بھی نہیں ہوا تھا، اس نے سلام پھیرا، فسدت صلاتہ، تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس لیے کہ یہ یہاں امام کے مکمل تابع ہے اور امام بھی تشہد ہی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جو انہوں نے مقتدی کے امام کی متابعت اور عدم متابعت کے سلسلے میں بیان کی۔